اللہ رب العزت مالک ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین کہ اللہ رب العزت پاکیزہ رہنے والوں ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، آج کا موضوع طہارت کے آداب اور فضائل۔ طہارت کے آداب اور فضائل پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نماز کے لیے طہارت لازمی اور ضروری ہے۔ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، بلکہ جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز ادا کرنے کو علماء نے کفر لکھا ہے، کیونکہ بغیر طہارت یعنی بغیر غسل بغیر وضو کے نماز ادا کرنا گویا کہ اس نے عبادت کی توہین اور بے ادبی کی ہے، تو اس لیے علماء نے اس کو کفر لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر طہارت کے نماز ادا کرتا ہے اور جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز ادا کرتا ہے، اس کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ محبوب کائنات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ والطہارۃ مفتاح الصلاۃ۔ سرکار فرماتے ہیں نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، اور پھر سرکار فرماتے ہیں والطہارۃ نصف الایمان۔ سرکار فرماتے ہیں طہارت آدھا ایمان ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کی نماز میں سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متشابہ لگے۔ سرکار جب نماز سے فارغ ہوئے تو سرکار نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے طہارت حاصل نہیں کرتے، ان کی وجہ سے امام پر اثر پڑتا ہے اور امام کو متشابہ لگ جاتا ہے۔ تو جو بندہ بغیر طہارت کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نحوست اور اس کا وبال امام پر پڑتا ہے اور امام بھول جاتا ہے۔ جس طرح کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام بھول جاتا ہے، 4 رکعتوں کی 3 رکعتیں پڑھا لیتا ہے، 5 رکعتیں پڑھا لیتا ہے، کبھی جو ہے قرات میں بھول جاتا ہے، تو اس کی سب سے عام وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نمازیوں میں کہ کوئی ایسا بندہ موجود ہوتا ہے جس کی طہارت نہیں ہوتی، وہ اچھے طریقے سے وضو کر کے نہیں آتا، بلکہ وہ بس جو ہے وضو پر شک بھی ہوتا ہے، بس کہتے ہیں یار اب کیا وضو کرنا ہے، نماز کا ٹائم نکل جائے گا تو پھر میں کیا کروں گا، آیا اور نماز میں مل گیا، حالانکہ اس کا وضو نہیں تھا، اور پھر اس کی نحوست اور اس کا وبال امام پر پڑتا ہے اور امام بھول جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے طہارت حاصل نہیں کرتے۔ سامعین سے بکار طہارت کی 2 قسمیں، ایک ہوتی ہے طہارت کبریٰ اور ایک ہوتی ہے طہارت صغریٰ۔ غسل کو طہارت کبریٰ کہتے ہیں اور وضو کو طہارت صغریٰ کہتے ہیں۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان کو حدث اکبر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے وضو ضروری ہوتا ہے واجب ہوتا ہے ان چیزوں کو حدث اصغر کہتے ہیں۔
اللہ رب العزت مالک ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو اس آیہ کریمہ میں وضو کے فرائض بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وضو کس طرح کرنا ہے کہ اپنے منہ کو دھوو اور اپنے ہاتھوں کو دھوو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں دھوو ٹخنوں سمیت۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت میری امت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ، چہرہ اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا اب جس سے ہو سکے وہ چمک زیادہ کرے، یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جب میری امت کو بلائے گا تو میری امت کی پہچان یہ ہوگی، میری امت کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے آثار وضو چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ رب العزت خطاؤں کو بھی معاف فرماتا ہے اور درجات بھی بلند کرتا ہے۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ رب العزت گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، خطائیں بھی معاف کرتا ہے اور درجات کو بھی بلند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے سبب اللہ رب العزت گناہ معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت وضو کرنا مشکل ہو، جس وقت وضو کرنا ناگوار ہو، اس وقت کامل وضو کرنا۔ جس وقت وضو کرنا مشکل ہو اس وقت کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت کرنا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ جو بندہ دور سے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ قدموں کی کثرت ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ایک ایک قدم پر گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور درجات میں بلند کرتا ہے جو بندہ دور سے آتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جس وقت وضو کرنا مشکل ہو اس وقت کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف قدموں کی کثرت کرنا اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسا عمل ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت کفار کی سرحد پر بلاد اسلام کی حمایت میں گھوڑا باندھنے کا جتنا اجر ہے، اللہ رب العزت جتنا اس مجاہد اسلام کو اجر عطا فرماتا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت اس بندے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی ایک اہمیت ہے اس طہارت کی، اس وضو کی کتنی اہمیت ہے، اور دور سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح اس مجاہد آدمی کو جو کفار کی سرحد پر بلاد اسلام کی حمایت میں گھوڑا باندھتا ہے، جتنا اللہ رب العزت اجر اس کو عطا فرماتا ہے اتنے اجر اللہ رب العزت اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔
سرکار فرماتے ہیں جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، جب وہ کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں پھر جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے چہرہ دھویا اس کے چہرے کے گناہ گر گئے، حتیٰ کہ پلکوں کے گناہ بھی گر جاتے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کے گناہ گر گئے، اور سرکار فرماتے ہیں حتیٰ کہ ناخنوں کے گناہ بھی گر گئے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ پھر جب مسلمان بندہ مسح کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں سر کے گناہ بھی گر جاتے ہیں اور کانوں کے گناہ بھی گر جاتے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بندہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں دھونے کی وجہ سے گناہوں پاؤں کے گناہ بھی گر جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں کے ناخنوں کے گناہ بھی گر جاتے ہیں جو بندہ کامل وضو کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ ثواب اس کو ملتا ہے جس کو کامل وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں تو یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، اور جب وہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، اور جب پاؤں دھوتے ہیں تو یہ جگہ ٹخنے اور یہ پیچھے والی جگہ یہ خشک رہ جاتی ہے۔ میرے بھائی آپ کو پتا ہے کہ اس طرح وضو نہیں ہوتا۔ جب وضو نہیں ہوا پھر ہماری نماز کیسی ہوگی؟ جب ہماری نماز نہیں ہوگی تو دلوں کو سکون کیسے ملے؟ آج ہر بندہ یہ شکایت کرتا ہے کہ یار نماز تو پڑھتا ہوں، نماز کی پابندی کرتا ہوں، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ وضو اچھے طریقے سے نہیں کرتا۔ میرے بھائی چہرے کا دھونا فرض ہے، ہاتھوں کا کونا سمیت دھونا فرض ہے، پاؤں کا ٹخن سمیت دھونا فرض ہے۔ اگر فرض میں سے جو چیزیں فرض ہیں، اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے وضو نہیں ہوتا۔ اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ ٹوپی سر پہ ہوتی ہے، پگڑی سر پہ ہوتی ہے اور مسح کر رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ مسح ہوگا۔ جب مسح ہی نہیں ہوا وضو کیسے ہوگا؟ جب وضو ہی نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ جب نماز ہی نہیں ہوگی تو دل کو سکون کیسے ملے گا؟ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، خدا کی قسم پوری زندگی گزار لیتے ہیں، ان کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ آج ہماری اس محفل میں کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جس طرح ہم وضو کے وقت کلی کرتے ہیں، بس پانی منہ میں ڈالا باہر نکال، کیا اس طرح کلی ہو جائے گا؟ غسل میں میرے بھائی کلی کرنا فرض ہے۔ اگر ہم جس طرح وضو کے وقت پانی منہ میں ڈالتے ہیں باہر نکال لیتے ہیں وہ سنت ہے، غسل میں فرض ہے۔ میرے بھائی پانی اندر لینا ہے اور اس طرح کر کے حلق تک پانی پہنچانا ہے، اور ناک میں پانی کس طرح ڈالتے ہیں؟ جس طرح وضو کے وقت جلدی پانی ڈال کے، بس ٹھیک ہے۔ میرے بھائی ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے، پانی ہاتھ میں لینا ہے، چلو میں لینا ہے اور یہاں لے کر اس کو اوپر کھینچنا ہے، یہاں تک کہ یہ جو جگہ ہیں یہ آپ کی تار ہو جانی چاہیے۔ میرے بھائی جسم کو دھونا فرض ہے، اور ہم اس چیز کی احتیاط نہیں کرتے، ٹوٹی چل رہی ہے بس۔ اب بھائی جسم کو ملنا ہے تاکہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے،
جب غسل ہی نہیں ہے. اور کئی لوگ پوری زندگی اس طرح بسر کر لیتے ہیں کہ ان کو ابھی تک غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ ہم نے غسل کیسے کرنا ہے. میرے بھائی خدا را یہ وہی بندہ سیکھ سکتا ہے جس کو کوئی دین کی محبت ہو. ہم تو قریب ہی نہیں آتے, ہم تو ڈرتے ہیں مولویوں سے. اگر ان سے مسئلہ پوچھ لے تو یہ تو کہیں گے کہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی, تمہیں شرم نہیں آتی. اب بھائی تمہیں کوئی نہیں کہتا. خدا را یہ وضو کا طریقہ سیکھیں, طہارت کا طریقہ, کس طرح طہارت کی جاتی ہے اس کا طریقہ سیکھیں. جب اس طرح آپ کامل وضو کریں گے پھر آپ جو بھی عضو دھوئیں گے اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. آج ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے. کیوں گناہ اس لیے معاف نہیں ہوتے کہ ہمیں نماز میں سکون نہیں ملتا, اور نماز میں سکون اس لیے نہیں ملتا کہ ہم کامل وضو نہیں کرتے. اگر کامل وضو کر بھی لیتے تو ہمیں غسل کا طریقہ نہیں آتا, اور پوری زندگی اس طرح کہ اب ہمارے نوجوان کوئی کسی ایک کو لے آئے, میں اس سے پوچھوں گا کہ آپ کو غسل کا طریقہ آتا ہے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں. میں اس سے پوچھوں گا جس کی نئی شادی ہوئی ہے میرے پاس لے آئے, میں آپ کے سامنے اس سے پوچھوں گا کہ آپ کو غسل کا طریقہ آتا ہے, نہیں آتا. میرے بھائی کس نے سیکھنا ہے, کس نے سیکھنا ہے؟ آپ نے سیکھنا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, اللہ رب العزت کا قرآن نہیں پڑھا, فرمایا کہ جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اہل علم کے پاس جائیں, ان سے سیکھیں. آپ قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. ارے بھائی اس چیز کا علم ضروری ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ کسی علم والے سے سیکھیں. رمضان شریف آ رہے, ہر بندے کو روزہ ہو, ٹائم بھی کھلا ہوگا, آ جائیں بھائی, کوئی شرم والی بات نہیں ہے. اگر تو داڑھی سفید بھی ہو گئی ہے کوئی بات نہیں ہے, آ جائیں, کسی کے پاس بیٹھ جائیں جس کو طریقہ آتا ہے. بھئی ہمیں سکھائیں بھئی وضو کس طرح کرنا ہے, غسل کس طرح کرنا ہے. اور اس طرح لوگ جو ہے اپنی زندگیاں گزار لیتے ہیں, ان کو نہ غسل کا طریقہ آتا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ وضو صحیح کر لیتے. حضرت بہت ہی پیارا بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی ہوگی. حضرت سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے سامنے نا ایک بندہ وضو کر رہا تھا. جو کامل وضو کرتے ہیں ان کے گناہ گرتے ہیں. بندہ وضو کر رہا تھا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ جب وضو کر رہا تھا جو پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے نا, ان قطروں میں پانی کے ذریعے زنا کے گناہ بھی گر رہے تھے. آپ اندازہ لگائیں, ذرا سوچا کریں, غور و فکر کیا کریں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پانی کے قطروں سے انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو بندہ وضو کر رہا ہے یہ زنا کر کے ہے. آپ اس کے پاس گئے, فرمایا کیا تم زنا کا مرتکب ہوا؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ میرے اور عورت کے علاوہ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا. امام صاحب کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے زنا کیا؟ بڑا حیران ہوا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم وضو کر رہے تھے جو پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے, میں نے اس پانی کو دیکھا کہ آپ کے زنا کے گناہ گر رہے تھے, اور میں نے سمجھ لیا کہ تم زنا کرتے ہو. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کو اتنی شان عطا فرماتا ہے, اتنی بڑی شان کے پانی کے قطروں سے پہچان لیا کہ یہ بندہ زنا کر کے آیا. میرا ان کے لیے علم فکریہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی نہیں ہے, یہ ہماری فقہ کے امام ہیں. اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا
کہ حضور کا غلام پانی کے قطروں سے پہچان جاتا ہے کہ یہ بندہ زنا کر کے آیا ہے، اور جس کے لیے رب کائنات نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا۔ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو کیا اللہ رب العزت نے اس محبوب کو اتنی بھی شان عطا نہیں فرمائی کہ وہ دیوار کے پیچھے بھی نہیں جان سکتا؟ ذرا غور و فکر کیا کریں، اپنے عقل سے کام لیا کریں۔ جی عقل سے ہم کام نہیں لیتے تو پھر جاتے ہیں۔ آج جتنا فتنہ ہمارے عقائد میں گھولا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، لوگ اپنے عقیدے چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ کہتا تو ٹھیک ہے۔ حالت ہماری یہ ہو گئی، کیوں کہ ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں ہے، دین کی محبت ہی نہیں ہے، اپنے عقیدے کی محبت بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے لوگ اپنے علماء نہیں سنتے اور دوسروں کے علماء بڑی شوق سے سنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے عقیدے بدل لیتے ہیں، ان کو باپ دادا کے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اور میرے بھائی، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کی شان ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اپنے عقل سے سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں، اور اپنے عقیدے تبدیل نہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔